ہاں جی ہم نا کسی طور پہ کاؤنسلر ہیں بچوں کی چیک اگر ہمارے اپنے مقصد سے لوگوں کو بتا نہیں سکتے. آپ نے اپنی ہر بات میں یہ بات کو تذکرہ کیا کہ یہ ادارہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. ہاں ہاں بالکل. تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے آ سکتا ہے یا کسی اور انسان کے پاس سے آ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ لمبی چوڑی تعلیم کا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق نہیں ہے. میں ایسے بے شمار کلینکل سائیکالوجسٹ کو جانتے ہو جو پی ایچ ڈی ہے، انہیں آتا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. میرا یہ شوق ہے کہ مجھے پڑھنے کا جنون ہے اور میں ہر وقت اسی شعبے کے بارے میں نئی سے نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اسی لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خصوصی کرم کیا، بریف سائیکو تھراپی کا میں بانی ہوں اور دنیا کی، یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی مختصر ترین ہے. اب شک سارا نیٹ میں نے ڈھونڈ مارا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کو میں کیسے اور بہتر کروں، پھر سوچتے سوچتے آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دم آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب مثلا دیکھیے یہ جو گن والا ہے، میں تو خود بڑا حیران ہوتا ہوں. گن والا کبھی کہیں میں نے نہیں پڑھا کہیں بھی. اور پہلے ہمارا طریقہ لمبا تھا، اس میں سیشن زیادہ ہو جاتے تھے. اور اب یہ ہے کہ اب بڑا ہی مختصر ہے. اب یہ نہیں اللہ کے بندے سائیکو انالیسس تو دنیا کی یعنی اس وقت سائیکو انالیسس بہت مشہور ہے، جسے اردو میں تحلیل نفسی کہتے ہیں. لیکن یہ دنیا کا ناکام ترین طریقہ علاج ہے. اب سچ بتاتی ہے کہ فرائڈ اپنا ایک کلائنٹ بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں کر سکا. اب امریکہ میں دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، وہاں اس کا سکسیس ریٹ 38% ہے اور ایوریج سیشن 700 ہے. اب کوئی بھی اس کو جس کو بہت شوق ہو جنون ہو تو کرے. اب تو مجھے کسی خاتون نے کال کر کے بتایا کہ میں ہر ہفتے میں 4 سیشن لیتی ہوں اور مجھے 7 سال ہو گئے کراتے، ابھی تک میرا مسئلہ پورا ٹھیک نہیں ہوا. جو آپ کہتے ہیں نا وہ تو آپ کے خیال ہے. وہ یہ ہے کہ یا تو کلائنٹ کہے کہ جی نہیں یہاں ہم یہ اس کو کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ آتا خیال کبھی کہ یار یہ اس کو اپنے والد کی شکل سامنے آئے گی تو اس کو کیا کرے گا، اس کو وہ نہیں مارے گا. پھر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ اس کو کہے پھر میں اسے ایک فکرہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نہیں دیکھیں یہ صرف نقطہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اگر پھر بھی وہ مائنڈ کرے تو پھر طریقہ ہم بدل لیتے ہیں. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک کی بجائے 2 طریقے 3 4 پر ہاں کوئی بہت سے طریقے ہیں نا، ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن اکثر اوقات کہہ لیں 99% کبھی کسی کو دقت نہیں ہوئی. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو دہشت گردی ہے، کریں بات کریں. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہمارے ذہن میں بندوق کے ساتھ مارنے والا جو تصور ہے، سائیکو انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ میں پرائمری تھیوری کو ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کر رہا ہوں. میں صرف یہ بتا کر رہا ہوں کہ یہ امیج اٹھانا جو آپ نے دیا ہے، آپ کی خود امیجز جو ہے وہ امیج کے ساتھ کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں. تو یہ امیج خود آپ نے اتنا وائلنٹ ہے کہ یہ خاص سوسائٹی میں رہتے ہوئے خاص طرح کا بندے کو استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کی امیج کو سوسائٹی میں اگر یہ بیس والا اگر یہ بنتی والی ٹریٹمنٹ بنتی تو شاید وہ بھی وہ استعمال کرتے. کوئی آرٹسٹ میں تو شاید وہ ریز کرواتا ہوں اس سے کہ یہ ریز کر دو، آپ سے بناؤ اس کے بعد ریز کر دو. صرف آپ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، ڈسکورس کی بات کر رہا ہوں میں کسی راز کی بات نہیں بات سن میں اتنی بات کر رہا ہوں. تو جو یہ بات آپ کر رہے ہیں نا، آج تک میں نے ہزاروں لوگوں کی ہیلپ کی ہے، کسی نے یہ بات نہیں کہی جو آپ فرما رہے ہیں. نہیں وہ فلاسفی کے بھی ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ایک خیال ہے. دیکھیں مجھے بھی بہت سے خیالات آتے ہیں، سارے خیالات صحیح نہیں ہوتے. آپ کے خیال ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کلائنٹ کے فائدے کے لیے یہ جو میں نے اب طریقہ استعمال کرتے ہیں، اس ویری افیکٹو ٹائم. دیکھو نا، اب دیکھیں جس طرح کہ میں فیس چارج کرتا ہوں 10,000، اب اگر اس کے میں ہمارے یہاں 2 3 4 سیشن سے زیادہ بہت کم ہوتے ہیں. اب اگر میں وہ طریقہ استعمال نہ کروں، کلائنٹ کا فائدہ اسی میں ہے. میں اور کروں گا تو مجھے تو فائدہ ہوگا، لیکن اس میں سیشن بجائے 4 کے 10 ہو جائیں گے. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری
ایمانداری نہیں ہوگی، میرا رزق حرام ہوگا، وہ میں اس پر بہت غور کرتا ہوں۔ یہ جو تھیراپی ہے یہ کسی مخصوص ایج سے پہلے لگائی جا سکتی ہے؟ لائک آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں؟ ہم 10 سال سے چھوٹے بچے کو نہیں لیتے ہیں، یہ ہم بڑے بچوں کو لیتے ہیں جس کی وہ 10 سال سے زیادہ ہو، کیونکہ 10 سال چھوٹے بچوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں کوئی بھی ہو، نہیں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ڈر خوف ہو سکتا ہے، کین بی اینی تھنگ۔ پھر اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ماؤں کو کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے یا سونے لگے اس وقت اس کا انکانشیس مائنڈ بیدار ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور میں ہماری مائیں ہمیں لوریاں دیتی تھیں، لوریاں دراصل ڈائریکٹ سجیشن ہی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہم ماؤں کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگر بچہ بدتمیز ہے تو آپ اس کو رات کو ساتھ سوئیں، کہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے، شائستہ ہے، حالانکہ ہے نہیں، اس کو ریپیٹ کریں ود ان 1 منتھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو دوسرا یہ طریقہ جو ہمارا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ بندے کو اسی کیفیت میں لے جاتے ہیں تو وہ جلدی اس سے نکل جاتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں پھر اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے پیچھے وجہ نہیں ہوتی، صرف ہیبٹ ہوتی ہے، اس کے لیے وجہ ہم تلاش ہی نہیں کرتے۔ اس کے لیے جو NLP ٹیکنیک ہے اور اپنے ہپنوتھیراپی کی ٹیکنیک ہے، یہ ایک بہت بھی مؤثر ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اس کو غور سے سن لیجیے گا۔ ایک تھیراپی ہے، ویری سمپل، بہت سمپل ہے، اس کا نام ہے EFT، ایموشنل فریڈم ٹیکنیک۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ کے جسم میں جو انرجی کا فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس فلو کو بہتر کر دیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ آکوا پنچر ہے نا، یہ اس سے ملتا جلتا طریقہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں نے مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہم ان پوائنٹس کو آپ تھپ پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انگزائٹی والے کو جب بھی آپ کو یہ انگزائٹی ہو آرام سے بیٹھ جائیں، 4-5 لمبے سانس لیں، پھر 2 انگلیاں لیں اور اپنی آنکھ کے نیچے یہاں تھپائیں، ود ان 2 منٹس بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اگر اس کو غور سے سنیے گا، اس میں پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں ٹیپ کرتے ہیں، اور فکرہ ہم جو بھی میرا پرابلم ہے، بس میں آج کل مجھے پچھلی کچھ عرصے سے ایک مسئلہ ہے، تو میری ٹانگوں میں درد تھا، تو میں نے استعمال کیا، درد میرا ختم ہو گیا۔ یہ پین کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ پھر آپ یہ اس کو جو فکرہ بولنا ہے وہ اسپیسیفک ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میری بائیں ٹانگ کے گھٹنے کے نیچے پیچھے والے حصے میں درد ہوتا ہے، اور میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ یعنی جو پرابلم ہے اس پرابلم کا نام کریں، میک اٹ اسپیسیفک۔ یہ نہ کہیں کہ میری ٹانگ میں درد ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اسپیسیفک کریں گے، یا مثلا میں کہتا ہوں کہ جب میں چلتا ہوں مجھے چلتے ہوئے میری بائیں ٹانگ میں وہاں درد ہوتا ہے، تو یہ زیادہ افیکٹو ہوگی۔ اچھا، پھر آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتی ہوں، پسند کرتی ہوں، یا اور بھی ایڈ کر لیں، محبت کرتی ہوں۔ اس کو اپنے 3 دفعہ یہاں ٹیپ کرنا ہے، اور یہ 3 دفعہ یہ فکرہ ریپیٹ، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسک فکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے آئی برو شروع ہوتے ہیں، 2 انگلی سے یہاں ٹیپ کریں گے، کہیں گے بائیں ٹانگ میں درد، بائیں ٹانگ میں درد، بائیں ٹانگ میں درد، اور یہ کم از کم تقریباً 8-9 دفعہ ٹیپ کر لیجیے گا۔ پھر یہاں آئے گا، پھر یہ سائڈ پر آ جائے گا، 9 پوائنٹس ہیں، یہاں آ جائیں، پھر وہی چلتے ہوئے درد کم، یا ٹانگ میں درد، ٹانگ میں درد، ٹانگ میں درد۔ اگر 2-3 فکرے بن جائیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ڈپریشن میں ہے، میں یہ کرتا ہوں کہ ڈپریشن، پھر اداسی، افسردگی، اس طرح، اور ایک فکرہ بھی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے یہاں بھووں سے یہاں شروع کریں گے، پھر سائڈ پر، پھر آنکھ کے نیچے یہاں، پھر ناک کے نیچے یہاں، پھر ہونٹوں کے نیچے یہاں، اور پھر یہ آپ کی کالر بون ہے، کالر بون سے 1 انچ نیچے یہاں، پھر اپنے بغل کے نیچے 4 انچ اوپر سے چھوڑ کے تھوڑا سا نیچے یہاں کریں گے،
اور آخری بار آپ یہاں کریں گے، اور پھر ایک لمبا سانس لیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک راؤنڈ میں نے کیا ہے۔ اس طرح اگر چھوٹا موٹا پرابلم ہے تو 5 راؤنڈ، ہر دفعہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، 5 راؤنڈ کر لیں، اور اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو 10 دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیں۔ اول تو اسی وقت آپ بہتری محسوس کریں گی۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو بھی آپ کو پرابلم ہے آنکھیں بند کر کے سوچیں وہ کتنا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مجھے 0-10 پر میرا 8 پر ہے، 8 پر۔ اب میں نے جب یہ 5 دفعہ یہ ریپیٹ کر لیا، پھر میں سوچوں گا اب کتنا ہے، اب وہ کہے گا نہیں 8 نہیں، اب 4-5 ہے، پھر میں اور ریپیٹ کر لوں گا اس کو۔ اور اس میں ایک کام اور کریں کہ اس سے یعنی مشق شروع کرنے سے پہلے پانی کے ایک گھونٹ پی لیں، پھر جب بھی مکمل کریں لمبا سانس لیں، اور جب ختم کریں پھر ایک پانی کے گھونٹ پی لیں۔ اور یہ حیران کو نا کہ دنیا کے ہر مسئلے کے لیے اس کو استعمال کریں آپ، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، چلے اگر فائدہ نہیں ہوگا نقصان تو نہیں ہوگا۔ اور یہ 15-20 منٹ کی مشق ہے، تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں، بہت مفید ہے یہ۔ ہاں بس 10 کر لیں آپ، ویسے تو 10 کر لیجئے گا۔ میں عموماً ویسے تو ماہرین تھوڑے کہتے ہیں، لیکن میں کہتا نہیں 10 زیادہ اچھا ہے۔ یعنی 2 انگلیوں سے کریں، فورسفلی ٹیپ کریں، فورسفلی، لیکن پین نہ ہو آپ کو۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی اور کویشچن ہو؟ اچھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے کوشش یہ کی یہ سائیکو تھراپی ہماری جو ہے اس کو ہم پاپولر کریں، لوگوں کو بتائیں، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ مجھے یونیورسٹی آف لاہور نے آفر کی، میں گیا وہاں، حیران ہی ہوتی ہے، کسی ایک بچے کو شوق نہیں تھا سیکھنے کا، سب کو ایک ہی شوق تھا ڈگری مل جائے۔ پھر جب ڈگری مل جاتی کہتے لو جی ساڑھے کو ڈگری آ گیا، سن پوچھتے کوئی نہیں آگے، اللہ کہ مجھے آپ کچھ آتا ہو تو کوئی پوچھے۔ پھر میں نے جب سمیسٹر میرا مکمل ہوا تو میں نے ان کا مڈ ٹرم امتحان لیا، کوئی بچہ پاس نہیں ہوا، میں چھوڑ کے آ گیا۔ میں نے کہا میں تو ایک مشن کے تحت آیا تھا، تو لیکن یہاں تو کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے بند کر دیا۔ اب ہم ویسے یعنی آن لائن، اب ہم پرائیویٹ طور پر ہمارا اسی اتوار کو ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں۔ اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ صرف یہ سائیکالوجسٹوں کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ سائیکالوجسٹ سیکھیں اور آگے اس علم سے لوگوں کو فائدہ دیں اور ان کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ کوئی اور کویشچن آپ کے ذہن میں ہو؟ اگر کوئی بچہ ہے ٹینیجر ہے تو لیکن وہ اس کو بڑا یہ ہے کہ میں فیوچر میرا کیا ہوگا، میں ارن کیسے کروں، یہ کروں وہ کروں، یعنی بہت زیادہ ریسٹلیس مائنڈ ہے اس کا، تو آپ اس کو تسلی دیں، ان کے بیٹے انشاءاللہ تعالیٰ اب جب آپ بڑی ہو جائیں گی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گا، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اس کو یعنی وہ جو اگریسو ہے یا اس کو یہ بھی ایک قسم کا اسٹریس ہی ہے، تو اس کو تھوڑی سی حوصلہ دیں، اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، تو جب حوصلہ دیں گے مدد کریں تو بہتر ہو جائے گا۔ مطلب وہ پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر لیں، آپ یہ کام بات کر لیں، اس میں مجھے شامل کر لیں، ہمیں یہ ہوتا ہے آپ شروع کر دیں گے تو اس کی ڈگری انکمپلیٹ رہ جائے گی، اس کی بزنس کا۔ اچھا بس پھر اگر بزنس کا شوق ہے تو بزنس ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں ایک چیز عجیب ہے، دنیا میں جتنے بھی ارب پتی ہیں وہ سارے کے سارے بزنس ہی ہیں، جاب سے کبھی کوئی امیر نہیں ہوا، وہ یعنی اچھا ہوگا لیکن امیر کبھی نہیں ہوتا۔ اور مزے والی بات ہے کہ دنیا میں آج تک ایک بھی جو ارب پتی ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، اور بہت عظیم تعداد جو میٹرک پاس ہے۔ اصل میں تعلیم کا رول ہارورڈ کی ریسرچ ہے، اس میں بہت پور ہے، عقل کا بھی بہت پور ہے، ذہانت کا بھی بہت پور ہے۔ اصل چیز ہے کہ آپ درمیانے لوگ ہوں، آپ ایک مشن طے کریں، پھر اس پر اپنی زندگی لگا دیں۔ اور ہم دیکھیں یہ ایک ریسرچ ہے کہ وہ لوگ جو یعنی 38 ایئرز کی عمر میں ارب پتی بنتے ہیں وہ کم از کم 18 سے 20 دفعہ ناکام ہوتے ہیں۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ناکام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے حالانکہ اپنی بات کرنا مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن میں شیئر کرتا ہوں، جب میں نے گورنمنٹ کالج سے ماسٹر کیا تو میری خواہش تھی کہ میں باہر پڑھ کے آؤں، میری بھی تھی، ہمارے 4-5 دوست تھے، ہم سب کی تھی، ہم سب نے وہاں داخلے کی کوشش کی، 1 سال گزرا، 2 گزرا، 3 گزرا، 4 گزرا، 4 کے بعد سب چھوڑ گئے، میں لگا رہا، مجھے 9 سال کے بعد وہاں داخلہ مل گیا اور میں چلا گیا۔ اور میں بھی چھوڑ دیتا اگر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کے لیے، کسی بھی کامیابی کے لیے جو ناکامیاں ہیں یہ سیڑھیاں ہیں،
آج تک کوئی انسان ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ناکامی کے بغیر کامیاب ہوا. یہ بلب بنایا جس نے وہ 10,000 بار ناکام ہوا. اور آپ بھی دیکھ لیں, آپ کے ارد گرد بھی دیکھ لیں, یعنی آپ حوصلہ نہ چھوڑیں. جب آپ ناکام ہوتے ہیں اٹ مینس کہ یا تو آپ کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے یا آپ کا گول صحیح نہیں ہے. آپ اس کو چینج کریں, پھر اور طریقے سے کریں, پھر اور سے کریں, پھر حتیٰ کہ کامیاب ہو جائیں گے آپ کو. میں ایک بار آپ کس کے ساتھ ہے نہیں, میرا نہیں خیال کوئی, مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق ہو. یہ بیسیکلی دیکھیں علوم ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ یہ NLP ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرام, یہ بہت کمال کی چیز ہے. یہ فوری طور پر اثر دکھاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ آج شروع کریں کل کو فائدہ ہوگا, نہیں, اسی وقت فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو میں آپ سب کا یہ بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا. جینٹل نہیں, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس میں پوری طرح نہیں یقین رکھتا. بچوں کو تھوڑا سا ڈرانا چاہیے ضرور, یعنی زیادہ نہیں ماننا چاہیے. دوسرا ایک بات اور جو بڑی اہم ہے, ہم یہ بات مائیں سب کہ تو بڑا ہی نکمہ ہے, تو بدھو ہے, تو کچھ نہیں بنتا, یہ بہت خطرناک سجیشن ہے. بلکہ اسے کہیں کہ بیٹا آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے چل جائیں گے, آپ پڑھیں گے تو انکریج کریں اس کو. ہوتا یہ اسے ہم کہتے ہیں لا آف ایکسپیکٹیشن. ایک بچہ ویسا نہیں جیسا آپ چاہتے ہیں, لیکن آپ کہیں کہ یار آپ تو بہت بدل گئے بیٹے, آپ پہلے سے ایسے نہیں ایسے ہو گئے, حالانکہ ہے نہیں وہ. جب آپ بار بار ریپیٹ کریں گے ود ان منتھ اور 2 وہ بدل جائے گا. ہوگا ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا. ہر عمر میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ لیٹسٹ نفسیات کی ریسرچ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نفسیاتی پرابلم ہیں ان میں سے اکثر کی بنیاد بچپن میں ہوتی ہے. اب مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.